لیکن گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہتی ہوں شیر افضل مروت صاحب آپ سے. مجھے بتائیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی پر تو کوئی قانونی سیاسی پابندی نہیں ہے، پھر انہوں نے میدان بالکل خالی کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا یہ اپوزیشن کی کمزوری ہے یا پھر اندرونی اختلاف کے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اچھا، لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے نا کہ اس پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، پارٹی تو وہاں قانوناً ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. انہوں نے تو نشان تک جو ہیں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. تو وہی جو 8 فروری 2024 سے جو رویہ تھا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ گلگت بلتستان میں بھی نظر آیا پاکستان کے بعد، اور اب کشمیر میں بھی وہی صورتحال ہیں. پھر گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ کیمپین کے لیے جو پی ٹی آئی کے اکابرین تھے ان کی پکڑ دکڑ اور ان کو نہیں جانے دیا گیا. جنید خان کو جو ہیں وہ گلگت بدر کر دیا گیا. تو آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ہونا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جن اکابرین نے یہ سوچا کہ یہ ایکشن کمیٹی کے دھرنے کا فائدہ اٹھا کے ہم بائیکاٹ کریں گے تو شاید ٹرن آؤٹ کم ہوگا اور یوں ہمارے موقف کی تائید ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط تھا. یہ خان کا فیصلہ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے. سیاسی کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم خیال لوگ ہیں. پارٹی کا فائدہ اسی میں تھا کہ عوام سے جڑے رہتے، ایک بیانیہ ملتا. اگر ظلم و جبر ہوتا یا دھاندلی ہوتی تو جس طرح 8 فروری کے بعد الیکشن کے حوالے سے جو نیریٹو پی ٹی آئی کو ملا وہ دنیا بھر میں اکنالج ہوا. اچھا، تو یہ نیریٹو رہتا اور مزید جو ہیں ان کا یہ بیانیہ مزید مستحکم ہوتا. دوسرا جو ہے 4-5 سال کے لیے عوام سے دور رہنا یا پارلیمان سے دور رہنا، یہ اب جو لوگ پی ٹی آئی کے ووٹر تھے اب وہ رجوع کریں گے نئی پارٹیوں کے ساتھ جی. یا تحریک استحکام جڑ پکڑ رہی ہے. لگتا تو یہ ہے کہ شاید مستقبل کی کنگ پارٹی یہی ہوگی. سر آپ نے کچھ سوچا ہے؟ کیا میں نے جی کیا سوچا؟ یہی کہ آپ کی بھی تو ناراضگی ہے نا، کچھ اختلافات ہیں. کیا آپ نے بھی کوئی اور راستہ چننے کا سوچا ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ لیکن میں ایک ایسا روایتی سیاستدان تو ہوں نہیں جس کے پالیٹکس میں سٹیکس ہو یا جنہوں نے جو ہے کوئی وزارتوں کے مزے لیے ہو یا خواہش مند ہو. میں یہ کہتا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس مشکل ترین دور میں پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے مارے کئی تکالیف اٹھائی، حتیٰ کہ جب 26 نومبر کا سانحہ ہوا اور پرچوں میں تقریباً تمام پارلیمانی قیادت امپلیکیٹ ہوئی، اور جب 26ویں آئینی ترمیم پہ اربوں روپے کی پیشکشی ہوئی، وزارتیں کچھ لوگوں نے لے بھی لی. جی جن لوگوں نے یہ سب چیزیں ٹکرائی ہے ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. لیکن یہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں قدر جو ہے وہ دوربین سے نہیں ملتی ہے. اور جہاں تک میرے سوچ کی بات ہے، دیکھیے میرے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈر سے بڑے اچھے مراسم ہیں. پیپل پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، ماں سوائے جے یو آئی کے جن کے ساتھ میرا چونکہ ایک ہی حلقہ ہے اور مقابلہ تھا، اور وہاں ہمارے درمیان ذرا بلو دا بیلٹ جو ہیں وہ کمپین میں باتیں ہوئی تو وہ ابھی تک ہیں. باقی میں اپنے ذہن میں کوئی یہ سوچ نہیں رکھتا ہوں کہ اپنے سیاسی کسی فائدے کے لیے فی الوقت کوئی ایسا فیصلہ کروں. فی الوقت آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. سر ناصر بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر بٹ صاحب، میں نے الیکشن کمیشن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کوئی سیاسی پروٹوکول اور اس قسم کے جو پیکیجز ہیں وہ آزاد کشمیر میں اناؤنس نہ کیے جائیں. جبکہ کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی بڑے بڑے اعلان کیے اور مریم صاحبہ نے وہاں پر 10 گرین الیکٹرک بسز بھجوا دی ہیں. تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ قرار دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں الیکشن کمیشن نے بالکل ٹھیک کہا ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم نے کوئی فیسلٹی دینے کی بات کی ہے، دیکھیں حکومت وہاں کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی، ٹھیک ہے، ہم اتحادی بھی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی والے میرے بھائی خالی بیانیہ بنانے کے لیے کہ ہمیں وہاں کشمیر سے ووٹ مل جائیں، ایسی باتیں کر دیں جو ایک اتحادی دوسرے اتحادی کو کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی وہ باتیں کر جاتے ہیں جو برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ پھر بھی ہمارے قائدین کا حکم ہے میاں صاحب کا کہ لائن کراس نہ کریں، ہم تو لائن کراس نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے وہ اپنے جتنے ان کے ایم ایل اے یا جو ان کے لیڈران ہیں ان کو یہ بات باور کرا دیں کہ اگر بار بار آپ لائن کراس کریں گے تو پھر ہم مجبور ہو کے ہم نے بھی بات وہی کر دی ہے۔ ہم نے ووٹ لینا ہے، مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، ہمارا منشور ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کا منشور ہو رہا ہے۔ کل جب الیکشن ہوں گے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، اور یہی ہے کیونکہ ہم نے عوام سے ووٹ لینا ہے، ہم نے اپنی باتیں بتانی ہے، اپنا جو ترقی پاکستان میں وہی بتانی ہے، وہی باتیں کرنی ہے، لیکن ہمیں ایک ہاتھ سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی والے اس طرح کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، ووٹ لیں۔ دیکھیں وہ کبھی کہتے ہیں یہ ایمرجنسی لگ گئی، وہ کس نے لگائی؟ پیپلز پارٹی نے۔ وہاں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دائرے میں رہ کے ضرور آپ تنقید کریں، تنقید برائے تعمیر ہو تو اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے دیکھیں تو ہم اس کو رسپانس کریں گے۔ اگر وہ زیادہ جذباتی ہوں گے تو ہم سے پھر زیادہ جذباتی کوئی نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک وفاق میں ہمارا ایک اتحاد ہے، حکومت ہے، ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے جو منشور ہیں ان کو بھی سائڈ پہ رکھا، آپ پارٹی کے منشور کو سائڈ پہ رکھ کے صرف پاکستان سامنے رکھا۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی یہی چاہیے کہ ووٹ ضرور مانگے، ایک حد تک آپ تنقید کریں، لیکن اگر آپ اس سے بڑھیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جو پیپلز پارٹی نے اختیار کیا۔ ناصر بٹ صاحب، آج آپ بھی اسی پروگرام میں میرے ساتھ ہیں، قادر مندوخیل صاحب بھی ساتھ ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم جب ہم نے اکٹھے پروگرام کیا تھا تو مجھے یاد ہے ہم آزاد وہ جلسے کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا، وہاں مینار پاکستان پر جو جلسہ ہونا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اب اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں قادر مندوخیل صاحب سے بات کروں۔ سر، یاد ہے آپ کہہ رہے تھے کہ کون ہمیں روکے گا، ہم کر لیں گے، وہیں پر جلسہ ہوگا، تو پھر کیا ہوا؟ اب عظمہ بخاری نے یہ کہا ہے کہ جس نے بھی مشورہ دیا تھا نا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، اس کو تو آڑے ہاتھوں لیا جانا چاہیے، اور وہ جگہ بھی نہ ملی۔ جی بہت شکریہ۔ آپ عظمہ بخاری جب پیپلز پارٹی میں تھی، آپ وہ بیان بھی عوام کو سنا دے جس نے مریم بی بی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتی ہے، وہ بھی ذرا سنا دے۔ یہ لوٹا کہو یا لوٹی کہو، کیا نام دے دے اس کو، ایک الگ چیز ہے۔